السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور یہ اسلامیات کے جو ہے وہ لیکچر نمبر 4 ہے، 4تھ لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو سورہ انفال کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 کے ترجمہ، تفسیر اور اس کے جو ہے وہ سوال جواب آپ کے سامنے بتائے تھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 میں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جو ہے وہ جتنی بھی باتیں آئیں گی ہم اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح کو بھی سنیں گے اور اس سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں اس سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سے امید ہے کہ آپ نے کتاب کے اندر وہ جو سبق تھا پچھلا، جس میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے ترجمے کو ہم نے سنا تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کو کتاب کے اندر ایک مرتبہ ریڈنگ کر لی ہوگی۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب کبھی بھی ہم کوئی بھی لیکچر پڑھیں تو کم از کم ایک مرتبہ آپ اس کو کتاب کھول کر اس لیکچر کی ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو مکمل بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کا ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ بنا رہے۔ تو آج بھی جو ہم لیکچر پڑھیں گے تو ہمارے پاس ابھی کتاب تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو آیات ساری کی ساری سمجھا دیں گے، تو پھر آپ اس کو جب بک کے اندر ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو ایک ایک باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو چلیں ہم آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 11 سے ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجس الشیطان ولیربطکم علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ آیت نمبر 11 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں پر ہونے والی وہ رحمت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے طور پر نازل فرمایا تھا، ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی میدان بدر کے اندر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں نازل ہوئیں، اس کا ذکر آیت نمبر 11 کے اندر ہے۔ جب مسلمان نکلے واقعہ بدر کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جہاد کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ کفار کا ایک لشکر تھا جو تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے مسلمانوں کی کچھ چرنے والے جانوروں کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا تھا۔ تو ایک صحابی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں کہ جنہوں نے 13 سال تک مکے میں ہمیں تکلیفیں پہنچائیں اور آج ہم مکہ چھوڑ کر مدینے آ چکے ہیں اور 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک یہ کفار ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہمیں اذیت اور تکلیف دینا نہیں چھوڑتے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ نے یہ ارادہ کیا کہ اب جب کہ انہوں نے ہمیں اتنی اذیت اور تکلیف پہنچا دی ہے تو اب ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے بھی قافلے کو روکتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان اب ایک الگ ریاست بنا چکے ہیں اور مسلمانوں کے پاس طاقت آ چکی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بس صرف اس تجارتی قافلے کو محض روکنا چاہتے تھے اور ان کو جو ہے وہ یہ تنبیہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے تو فوراً جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اس وقت اویلیبل تھے، جو اس وقت موجود تھے، وہ فوراً جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر پہاڑوں میں ہمارے اونٹ چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہماری سواری وہاں گئی ہوئی ہے، تو اگر آپ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں تو ہم وہ سواری لے کر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم ابھی جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فی الفور مدینہ یعنی کہ سے قریب بدر کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب اس وقت صرف اور صرف 313 صحابہ کرام جو ہے وہ موجود تھے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، اور جب بدر کے کنویں پر پہنچے تو مسلمان جس جگہ پر پہنچے تھے اس جگہ پر پانی کی قلت تھی، یعنی اس وقت اس جگہ پر پینے کے لیے بھی پانی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں، غسل کے لیے بھی پانی نہیں۔ اور اچھا، جس جگہ پر مسلمان اترے تھے وہ جگہ سختی کے اعتبار سے بالکل جو ہے وہ وہاں پر سختی نہیں تھی، بلکہ وہ ریتیلی ایسی زمین تھی کہ جب مسلمان وہاں پر قدم رکھتے تھے تو وہ قدم جو ہے وہ دھسنا شروع ہو جاتے تھے۔
تو مسلمانوں کو یہ بھی ایک تکلیف تھی، پانی کی قلت، اور دوسرا یہ کہ زمین کے اندر پاؤں کا چلا جانا، اور نمبر 3 یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ چونکہ کافی طویل سفر کر آئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، اور کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار 1000 کی تعداد، تو دل بھی گھبرا رہا تھا، سفر کے تھکان کی وجہ سے پریشان بھی تھے، پانی بھی نہیں تھا، اور زمین میں بھی پاؤں دھنستے تھے۔ اب یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے بظاہر مسلمانوں کے خلاف باتیں لگتی تھیں، اور شیطان وسوسے کے طور پر یہ باتیں کر رہا تھا کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اگر تم حالات کو دیکھو تو تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور کفار جس جگہ پر اترے ہیں تو وہ بدر کا کنواں کہ جہاں پر وہ لوگ موجود تھے، تو بدر کے کنویں میں وہ لوگ سے پانی بھی نکال رہے تھے، پی بھی رہے تھے، غسل بھی کر رہے تھے اور نہا بھی رہے تھے، تو ان کے پاس تو پانی کی وافر مقدار موجود تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس پانی کی وافر مقدار موجود نہیں تھی۔ اسی طرح کفار جس سرزمین پر اترے ہوئے تھے، جس جگہ پر وہ چٹیل میدان، وہاں پر پتھریلی زمین تھی جس پر وہ بآسانی سفر کر سکتے تھے، بآسانی چل پھر سکتے تھے، تو مسلمان یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کی زمین بھی بڑی سخت ہے اور اچھی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تعداد چونکہ کم تھی اور کفار 1000 کی تعداد میں تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی غالب آ کے رہیں گے اور ہم ہی فتح نصیب ہوگی ہمیں ہی۔ اسی وجہ سے وہ ناچنے والے، گانے والی خواتین کو، اور اسی طرح دعوت کے لیے ایک وقت میں 10 20 اونٹوں کو لے کر چل رہے تھے، وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور ان کے ہاں گانے موسیقی کی محفلیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر وہ جب چل رہے تھے تو ان کے جوش کو ابھارنے والی پیچھے خواتین تھی جو ایسے ایسے اشعار پڑھ رہی تھیں کہ جس سے ان کا جوش اور جذبہ مزید ابھر رہا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات بالکل مختلف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکدم مسلمانوں کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی اور فرمایا کہ ہم نے، تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نیند کی چادریں تمہیں اڑا دی، اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک اونگ طاری ہوئی، اور اونگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں اونگ آنا۔ حالانکہ ایسے موقع پر جب کفار آپ کے سر پر ہوں تو اونگ کیا، ساری کی ساری نیندیں جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہی تھی کہ مسلمان ایسے موقع پر بھی جو ہے اونگ میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی جو ہے وہ چادر اوڑھائی، اور ان تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل جو ہے وہ فریش ہو گئے، یعنی کہ وہ جو سفر کی تکان جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اونگ کے اندر ایک نعمت یہ فرمائی کہ مسلمانوں کو کفار کی جو تعداد ہے وہ کم کر کے دکھا دی، اور یہاں پر کفار کو جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا دی تاکہ وہ اور لپکیں اور جو ہے وہ میدان جہاد کی طرف آئیں۔ تو فرمایا کہ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اونگ کا طاری کر دینا، دوسرا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، اور بارش ہوئی، اور بارش جب ہوئی تو وہ ریتیلی زمین جس میں مسلمانوں کے پاؤں دھنستے تھے، پانی کی وجہ سے وہ زمین ایسی سخت ہو گئی کہ اب مسلمان جو ہے وہ اس میں پاؤں بآسانی رکھ سکتے تھے، چل پھر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل اس لیے کیا تاکہ تم کو پاک کر دے، اور شیطان کی نجاست سے جو ہے وہ تم کو دور کر دے، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ ہم مضبوط کر دیں، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں کو جو ہے اور زیادہ مضبوط کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کو جا کر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، فَثَبِّتُوا، تو تم بھی جو ہے وہ ثابت قدم رہو۔ آپ یہ جو ہے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو یہ بشارتیں اور یہ خوشخبری سنانا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، پس تم لوگ بھی جو ہے وہ ثابت قدمی رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا۔ اور
اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو خوشخبری سنانے والا بنا کر جو ہے وہ بھیجا، اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں رعب ڈال دے گا کہ وہ تم سے خوفزدہ ہو جائیں گے، بس آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ مسلمانوں سے کہا کہ فرشتوں تم جا کر مسلمانوں سے کہو کہ وہ کافروں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی انگلیوں کے پوروں کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیں۔ تو مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ بس آگے بڑھنا اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ لڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دینی تھی۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر جو ہے نا، یہ کافر ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا، سخت سزا دینے والا۔ تو یہ کفار تھے کہ جو پے در پہ بار بار مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دے دی، کیونکہ مکے میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ آپ ان کو دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ ان کو اسلام کی باتیں بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا درس دیتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے تھے، آخرت کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو ان کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات کرتے تھے کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت لا کے دکھائیں، وہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی۔ تو یہ جو مخالفت کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ تو بدر کے میدان میں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور بدر کے میدان میں اللہ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ ان 313 صحابہ کے ہاتھوں وہ بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے کہ پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے لڑائی کے لیے نکل کر آتے۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اس کے بعد ایک جنگی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھاتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو تو پیٹ پھیر کر نہ جاؤ۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان جہاد پر نکلے، کفار سامنے ہو اور پیٹ پھیر کر وہ چلا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر آپ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ لڑائی کے دن کفار کے سامنے سے پیٹ پھیر کر چلے جانا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو فرمایا کہ پیٹ پھیرنے کی 2 استثنائی صورت اس آیت کے اندر موجود ہے، مطلب 2 طرح سے ایسی ہے کہ وہ پیٹ پھیرنا بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ پہلی صورت یہ کہ آپ لڑتے 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 اپنے لشکر سے دور چلے گئے، تو اب آپ اکیلے اگر لڑیں گے تو کوئی بھی کافر اگر آپ پر حملہ آور ہوگا تو آپ کو مار سکتا ہے۔ تو آپ جب لڑتے لڑتے اپنے لشکر سے دور نکل چکے ہیں تو اپنے لشکر میں آنے کے لیے اگر آپ کو پیٹ پھیرنا پڑے یا پیٹ پھیر کے جانا پڑے، اور مقصد گھر بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنے لشکر میں واپس آنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آنا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر کنارے کنارے جانے کے لیے اور جہاد میں ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو پیٹ پھیر سکتا ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے لڑائی کرو فلا تولوہم الادبار، تو ان پیٹ نہ پھیرو، اور جو بھی پیٹ پھیرے گا اس دن سوائے کنارے کرانے جانے کے لیے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، اگر وہ پیٹ پھیرے گا تو وباء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ومأواہم النار، اس کا ٹھکانہ، ومأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جنگی اصول بتا دیا کہ آپ جب میدان میں جب جائیں گے تو آپ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، بلکہ بڑی بہادری کے ساتھ، جاں بازی کے ساتھ آپ کفار کا مقابلہ کریں گے اور لڑائی کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم قتل نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ قتل کر رہا تھا. یعنی مسلمان جہاد پہ لڑائی جب کر رہے تھے تو تلوار تو اٹھا رہے تھے، کفار کو مار تو رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے بھی براہ راست اس لڑائی میں شرکت کر رہے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی کافر جو ہے جب اس کی طرف تلوار اٹھائی جاتی تھی تو ان کی گردنیں پہلے کٹ کے جو ہے وہ زمین پر گر جاتی تھی. تو یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ قتل نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قتل فرما رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد آ رہی تھی. اور فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ نے نہیں پھینکی مٹی کو لیکن اس وقت جب کہ آپ نے مٹی پھینکی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو کفار نے سب نے مل کر یہ پلاننگ کر لی تھی کہ آج ہی رات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے. اور ہر ایک قبیلے کے سردار کو جو ہے وہ ایک نوجوان کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور کہا کہ یہ امانت کفار کو صبح لوٹا کر آپ جو ہے وہ مدینے آ جائیے گا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر آپ نے سورہ یاسین کی 5 آیتیں شروع کی پڑھی اور آپ نے سارے کفار کی طرف پھینکی. وہ سب کے سب ان کی آنکھوں میں گئی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے اور ان کو نظر ہی نہیں آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. فرمایا کہ یہ جو مٹی کا پھینکنا تھا یہ آپ نے ہی پھینکی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی آزمائش کے لیے یہ سارا معاملہ تھا. فرمایا کہ یہ اسی لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے مسلمانوں کی آزمائش کر لے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو کافروں کو جو ہے تباہ و برباد کرنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدر کے میدان میں وہ بڑے بڑے سردار جو آج سے پہلے تک اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، 13 سال تک صحابہ کرام کو انہوں نے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی پشت کو ایسا کاٹا ہے اور ان کے جو ہے وہ وجود کو ایسا ختم فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کفار جو بڑے بڑے سردار بھی تھے اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تھے لیکن وہ 313 صحابہ کے ہاتھوں سب کے سب مارے گئے اور جہنم پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا. یہ ہے وہ آیت نمبر 11 سے 19 تک کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح. تو انہی میں سے جو ہے وہ سوالات بنتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کو کتاب سے بھی پڑھیں گے اور اس کے سوال جواب کو یاد بھی کر لیں گے کیونکہ 2 سے 3 سوال اس سبق سے بھی کیے جائیں گے. تو ان سبق کے یعنی کہ الفاظ معنی کو بھی دیکھ لیں، آیت کے ترجمے کو بھی دیکھیں، ایک مرتبہ کتاب سے ضرور پڑھیں اور وہ جو سوال جواب ہے وہ لازمی یاد کریں کیونکہ وہ مختصر سوال جواب کا حصہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.